السلام علیکم ورحمۃ اللہ اسٹوڈینٹس. سورہ بقرہ رکوع نمبر 13 آیات 107-106. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما ننسخ من آیت او ننسها، ہم جو آیت منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں، نأتی ہم لے آتے ہیں، بخیر منہا اس سے بہتر، او مثلہا یا اس جیسی ہی. الم تعلم کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. الم تعلم کیا تمہیں معلوم نہیں، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں. آیت مبارکہ کی تشریح کرتے ہیں ہم. یہ دیکھیں اس میں ہے ننسخ، ہم منسوخ کرتے ہیں. فعل مضارع صیغہ ہے جمع متکلم کا. ننسہا ہم اس کو بھلا دیتے ہیں، فعل مضارع صیغہ جمع متکلم. الم تعلم کیا تو نہیں جانتا، فعل مضارع منفی ہے. چلیں اس آیت مبارکہ کی تشریح کرتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ سورۃ بقرہ سے لی گئی ہے. سورۃ بقرہ مدنی سورت ہے. اس آیت مبارکہ میں ناسخ اور منسوخ کے بارے میں بیان فرمایا گیا ہے. نسخ کیا ہے؟ نسخ کے لغوی معنی ہیں اسٹوڈنٹس ہٹانا، تبدیل کرنا، منسوخ کرنا. یہ تو تھے اس کے لغوی معنی. اگر ہم اس کی اصطلاحی معنی بیان کریں تو اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کو منسوخ کر کے اس کی جگہ اس سے بہتر یا اس سے ملتے جلتے احکام نازل فرماتے ہیں. تو جسے کیا کہتے ہیں؟ نسخ کہتے ہیں. جس حکم کو ہٹایا جاتا ہے اسے منسوخ، اور جو حکم لگایا جاتا ہے اس کی جگہ جو نیا حکم آتا ہے اسے ناسخ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے معنی آپ یہ بھی لے سکتے ہیں، حکم مطلب منسوخ کرنا، اس سے مراد آپ یہ بھی لے سکتے ہیں کہ نسخ کے معنی کسی حکم شرعی کا پچھلی دلیل کی روح سے ہٹ جانا. آپ شریعت کی چینجنگ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مطلب ایک شریعت کی جگہ جب دوسری شریعت آتی ہے، جیسا کہ آپ دیکھیں جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس نے پہلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا. مطلب اس کے بعد کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی. مطلب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ خاتم النبیین ہے نا. اور قرآن کیا ہے؟ آخری آسمانی کتاب ہے. تو اگر ہم قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے بیان کریں تو اس کی حکمت کیا ہے کہ مطلب ایک آیت کا جو حکم ہے اس کو کسی دوسری آیت میں ایک اور حکم دے کے پہلے حکم کو ایک نئی دلیل کے ساتھ بدل دینا. تو اس کی کیا حکمت ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ناسخ کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حالات اور واقعات کے مطابق جن احکام کی ضرورت ہوتی ہے نازل فرما دیتے ہیں، اور جب ان کی ضرورت باقی نہیں رہتی تو ان جیسے یا ان سے بہتر دوسرے احکامات نازل فرما دیتے ہیں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. اب اس کی کیا مثال ہے؟ مطلب آپ اس چیز کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں کہ قرآن مجید ایک ساتھ ہی تو نازل نہیں نہ ہو گیا. یہ تدریجاً آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا ہے. ایسا ہی ہے نا. تو حالات و واقعات کے مطابق جیسا کہ آپ دیکھیں قبلہ کی تبدیلی کا جو ہے، جو مسلمان جہاں پہ رخ کر کے نماز پڑھتے تھے جو ہمارا قبلہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی تبدیلی کا جیسا کہ حکم، اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں اس حوالے سے یہودیوں کا کیا موقف ہے. یہودیوں کا یہ موقف تھا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام ٹوٹل اور ابدی ہیں، ان میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی. لہٰذا اب انہوں نے جب قرآن حکیم میں ناسخ اور منسوخ احکامات کو دیکھا تو نعوذ باللہ انہوں نے پھر کیا کیا، وہ اپنی سرکشی اور گمراہی کا اظہار ایک اور انداز سے کرتے ہیں کہ تورات کے احکامات تو اٹل
اور ابدی اور ہماگیر ہیں، ان میں کسی صورت تبدیلی نہیں ہو سکتی، لیکن جب قرآن ان کے افکار و نظریات اور سوچ کی نفی کر دی تو وہ پھر کیا وہ بھڑکنے لگے۔ ان کے اسی رویے کے جواب میں قرآن حکیم نے وضاحت فرما دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور دانش سے جب جو بہتر سمجھے گا وہ فرما دے گا۔ اللہ کسی کی رائے، حکم یا پسند اور ناپسند کا محتاج نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، وہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں، اللہ پاک ہم سے زیادہ جانتا ہے، ہم سے زیادہ سمجھتا ہے، جب چاہے اس میں تبدیلیاں اور ترامیم فرما سکتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر نکتہ چینی کرنے کی قطعاً اجازت نہیں، ہمارا کام صرف اور صرف تسلیم کرنا اور اطاعت اور فرمانبرداری کرنا ہے، جس میں ذرہ برابر کمی بیشی یا نافرمانی کی اجازت نہیں۔ اسی بنا پر ہی ہمارا دین کامل، اسی لیے ہمارے دین کامل کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اسلام کا اسٹوڈنٹس مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں اسلام کا مطلب ہے ماننا، تسلیم کرنا، مکمل طور پر بجا لانا، سر تسلیم خم کرنا۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ اب اگلی جو آیت مبارکہ ہے اس میں اللہ پاک کیا بیان فرما رہے ہیں کہ ہاں ایک اور بات اسٹوڈنٹ کہ آپ یہ بات یاد رکھیے گا، دیکھیں جیسے تورات، زبور، انجیل، یہ جو دوسری آسمانی مطلب قرآن سے پہلے جو آسمانی کتابیں تھیں، یہ کتابیں کیا ہے ابھی اصل حالت میں محفوظ نہیں ہیں، ان میں تحریف ہو چکی ہے، یہ تبدیل کی جا چکی ہیں۔ اب ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ کتابیں اپنے دور میں برحق اور سچی تھیں، مطلب جب انبیاء علیہ السلام پر یہ کتابیں نازل ہوئیں تو یہ کتابیں کیا تھی؟ برحق اور سچی تھی، لیکن بعد میں یہ کیا ہیں؟ یہ کتابیں ان میں تحریف کر دی گئی، اور جیسا کہ آپ نے پہلے پڑھا تھا کہ کتنی تباہیاں آئیں بابل میں، اور یہودی علماء تھے انہوں نے کس طریقے سے اور کس طریقے سے تورات میں مطلب انہوں نے اپنی من منشا، اپنی چاہت کے مطابق اس میں تبدیلیاں کی۔ لیکن قرآن مجید میں یہ جو آپ قرآن پاک ایک محفوظ کتاب ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ قرآن بے شک یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن مجید ایک محفوظ کتاب ہے، اس میں بالکل بھی کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی۔ ہاں، اس میں جو آیتیں منسوخ ہو چکی، جن آیتوں کے آپ کہہ لیں کہ حکم جن کا دوسری دلیل کے ساتھ منسوخ ہو چکا ہے قرآن مجید میں، وہ آیات بھی موجود ہیں اور ان کی تلاوت اب بھی اسی طریقے سے کی جاتی ہے۔ تو قرآن مجید میں، اور دوسرا یہ کہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ وہ نبی اپنی خواہش سے نہیں بولتا، یہ تو وحی ہے جو اللہ کی طرف سے ان کو کی جاتی ہے۔ از اٹ کلیئر اسٹوڈینٹس؟ تو یقیناً آپ کے کنسیپٹس کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ دوسری آگے اس اگلی جو آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 107، اس میں اللہ پاک کیا فرما رہا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنی، اللہ تعالیٰ کی مالک حقیقی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی قادر مطلق ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کی اطاعت اور قدرت اسی کے قبضے میں ہے نا؟ لہو مقالید السماوات والارض، کہ زمین اور آسمان کی کنجیاں اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہیں۔ یہ ہواؤں کا چلنا، یہ گردش لیل و نہار، یہ سورج کا مشرق سے طلوع ہونا یا سورج کا مغرب میں غروب ہونا، یہ رات کو آسمان پر چاند کا چمکنا، یہ رات کے اندھیرے میں آسمان کو ستاروں سے مزین فرما دینا، یہ کس کی قدرت کی نشانیاں ہیں؟ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور یہ سب کچھ کس کے دست قدرت میں ہے؟ یہ اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ کون ہے جو کائنات کا نظام چلا رہا ہے؟ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، اللہ تعالیٰ ہے جو یہ سب کچھ چلا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیا ہے؟ اللہ تو ہواؤں کے رخ موڑنے والا ہے، اسی کے حکم سے جو ہے کشتیاں بھی سمندر میں، پانی میں، دریاؤں میں چلتی ہیں، اسی کے حکم سے جو ہیں مچھلیاں بھی تیرتی ہیں۔ تو اسی کے حکم سے زندگی ہے، اسی کے حکم سے موت ہے، اس کی کن پہ فیکن ہے۔ ٹھیک ہے، تو
دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے سوا ہماری دوست، ہمارا ولی، ہمارا ساتھی اور مددگار نہیں ہو سکتی۔ حقیقی ولی اور مددگار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، جس کا مددگار اور ضامن وہ حقیقی مالک کل بن جاتا ہے، پھر اسے کسی اور کی کبھی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا معاون ہو، اللہ پاک ہمارا دوست ہو۔ الہ العالمین ہمارے دلوں کو اپنی محبت اور معرفت عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں اپنی اور اپنے نبی کی محبت اور معرفت عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے دلوں سے زنگ کو دھو دیجئے۔ الہ العالمین ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور فرما دیجئے۔ الہ العالمین ہمیں اپنی مدد، اپنی نصرت اور فتح نصیب فرما۔ یا اللہ ایسی عزت عطا فرما جس کے بعد ذلت اور رسوائی نہ ہو۔ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچائے۔ اللہ پاک ہمارا انجام خیر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہمارا رب ہم سے راضی ہو، اور جب روز محشر ہم اپنے رب کے روبرو ہم اٹھائے جائیں اس کے حکم سے، اور جب اس کے سامنے پیش کیے جائیں تو ہم ان لوگوں میں سے ہوں جن کے لیے اللہ پاک کے فرشتے یہ فرمائیں گے کہ اے نفس مطمئنہ آ، اور آج تو جنت میں داخل ہو جا، تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ جو ہے دین پر استقامت اور ثابت قدمی عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو دین کے لیے خالص فرما دے، اپنی محبت کے لیے خالص فرما دے، اور ہم پہ اپنی محبت کا رنگ غالب فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا اسٹوڈنٹس، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا، میرا، ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔